یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، یہ اشرف رنگ رنگ رنگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے اشرفی میں ہم مختلف ٹاپکس پر گفتگو کرتے ہیں، مختلف شخصیات بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ جو ان عنوانات پر ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ آج ایک بڑے اہم موضوع کو ہم نے اپنی گفتگو میں شامل کرنا ہے، اور وہ ہے خانقاہی نظام۔ ناظرین کرام، خانقاہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے، جہاں پر ہر ایک کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ کسی شہر اور ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن جب وہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی خانقاہ میں آتا ہے تو اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، اور پھر شفقت کے ساتھ اسے دین اسلام کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ خانقاہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ وہ جو بھی غرض، جو بھی بات، جو بھی مسئلہ لے کر حاضر ہوتا ہے، وہاں پر بیٹھا ہوا شیخ طریقت اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ طریقت کا مسئلہ ہو، شریعت کا مسئلہ ہو، دنیاوی مسائل ہوں، وہ ہر ایک کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ان معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سرپرست حضور فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اسٹوڈیو کے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ایک اور اہم شخصیت، ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، علم شریعت ہو یا علم طریقت ہو، دونوں پر مکمل عبور رکھنے والی شخصیت، خانقاہ سے تعلق ہے، درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، دنیاوی علوم میں بھی دسترس حاصل ہے اور دینی علوم میں بھی دسترس حاصل ہے۔ ماشاءاللہ PhD ڈاکٹر بھی ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر محمد فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضرت کرام، پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور حضور فخر المشائخ کی خدمت میں پہلا سوال رکھتے ہیں کہ حضور یہ فرمائیے کہ خانقاہی نظام کیا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بعض حضرات اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو کوئی نظام ہی نہیں ہے، بزرگوں نے ایک ایسی چیز بنا لی ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بہت اچھا ہے، اور آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جو خانقاہوں میں بیٹھے لوگ ہیں یا درگاہوں پر ہیں، سجادہ نشین ہیں، یہ انہوں نے خود ہی بنا لیا، خود ساختہ یہ کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہر چیز کا مرکز اور منبع ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے وہیں سے ہر چیز حاصل کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج جو فتویٰ دیتا ہے اسے مفتی کہا جاتا ہے، جی، جو حدیث پڑھائے اسے محدث کہا جاتا ہے، صحیح، جو فقہ پڑھائے اسے فقیہ کہا جاتا ہے، جو تفسیر کرے اسے مفسر کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف عنوانات، مختلف خطابات یہ ہم نے رکھے، اور یہی سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں موجود تھے۔ وہ صحابہ جو تھے مفتی بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مدینہ منورہ میں آپ کا فتویٰ چلتا تھا، حضرت ابن عباس مفسر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث۔ واہ واہ۔ لیکن کسی کے نام کے ساتھ یہ لفظ، یہ خطاب نہیں تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ محدث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، یا مفسر اعظم حضرت ابن عباس؟
اس کی وجہ کیا تھی؟ صحابی ایک ایسا لفظ تھا، ایسا جامع لفظ تھا جو ان سب کا احاطہ کیے ہوئے. سبحان اللہ. آپ نے صحابی رسول کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کچھ اس میں آ گیا. وہ مفتی بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، صوفی بھی ہے، ہر چیز. واہ واہ. تو جس طرح وہاں پر مفتی تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، اسی طرح ایک جماعت وہ بھی تھی جو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی. واہ واہ. اور اس کا مرکز اصحاب صفہ کا چبوترا تھا. واہ واہ. وہیں سے ابتدا ہو رہی ہے سبحان اس خانقاہی نظام کی. اور وہ ایک ایسی جگہ تھی، آپ اس کو پہلا دارالعلوم کہیں، آپ اس کو پہلی یونیورسٹی کہیں، آپ اس کو پہلی خانقاہ کہیں، واہ واہ. جو کچھ آپ کہیں سب کچھ وہیں سے ملا. سبحان اللہ. سبحان. اور وہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا دوسری زبان میں دید صنم یاد صنم، واہ محبوب واہ. کا چہرہ دیکھنا، ان کی یاد میں رہنا، اللہ. نہ ان کو کھانے پینے کی پرواہ ہے، نہ ان کو کہیں جانے کی پرواہ ہے. ہمہ وقت سرکار کی بارگاہ میں ہیں، ارشاد مبارک کو سن رہے ہیں، احادیث مبارکہ کو اور یاد کر. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صاحب. خیر بہرحال اب جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد تابعین، پھر طب تابعین، پھر بزرگان دین، اولیاء کاملین، جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر مفتی کی اصطلاح پیدا ہوئی ٹھیک. کہ جو فتویٰ دے گا وہ مفتی ہے، صحیح. جو حدیث پڑھائے گا وہ محدث ہے، جس نے قرآن کی تفسیر کی وہ مفسر ہے. جس طرح یہ الگ الگ شعبے ہوئے، اسی طرح وہ ایک جماعت بھی الگ نظر آئی جنہوں نے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کو اپنا شعار بنایا، اپنا مطمع نظر بنایا. سبحان اللہ. اور انہی کو صوفیہ کہا گیا، انہی کو بزرگان دین اولیاء کاملین کہا گیا. واہ واہ. تو ابتدا جو ہو رہی ہے خانقاہ کی وہ وہیں سے ہو رہی ہے، وہیں سے. اصحاب صفہ سے. سبحان اللہ. اور وہیں سے ہم نے سب کچھ لیا، بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے. سبحان اللہ. اب صوفیہ نے اس نظر سے دیکھا اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کی. جی. 40 دن کا چلہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 40 روز غار حرا میں، 40 دن وہاں تشریف فرما رہے. یعنی کہ سنت مبارکہ سے. جی ہاں، وہیں سے سلسلہ چل رہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح دیگر جو احکامات ہیں یا معمولات آپ دیکھیں، ان کا تعلق بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. سبحان تو یہ خانقاہی نظام کی ابتدا وہیں سے ہوئی. پھر بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں ایک ایسی جگہ قائم کی کہ جہاں پر ہر کس و ناکس کے درد کا درما ہو، ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کیا جائے، اور خصوصاً شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرایا جائے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. سلسلہ چشتیہ کو آپ دیکھ لیں، سلسلہ قادریہ کو دیکھ لیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ جتنی بھی بزرگان دین ہیں ان سلاسل سے تعلق رکھنے والے، ان کی ایک چین چل رہی ہے، سبحان ایک کے بعد ایک ہے، ایک کے بعد ایک. تو یہ سب اپنی اپنی خانقاہوں میں رہے، اور انہوں نے جس طرح دین کی تبلیغ کی تو سمجھ لیں کہ حقیقت میں تبلیغ وہی ہے واہ واہ. کہ جنہوں نے دلوں پر اثر کیا، سبحان کیونکہ اللہ. باعمل تھے، اور جو باعمل ہوگا اس کی زبان میں اثر ہوگا. بے شک. تو انہوں نے جب باعمل ہو کر تبلیغ کی تو ان کی آواز، ان کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچا، اور وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو. سبحان اللہ. ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں جی سلطان الہند غریب نواز کی. تو یہ مسئلہ ہے، اس لیے یہ خانقاہی نظام قائم ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک یہ نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت کرام، خانقاہی نظام کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ نظام کس طرح بتدریج جو ہے وہ معاشرے میں پھیلا، اس کے بارے میں حضور فخر المشائخ نے ہمیں ارشاد فرمایا. چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب، حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہم العالیہ کی جانب. حضور یہ ارشاد فرمائیے، آپ کا تعلق ماشاءاللہ ایک خانقاہ سے ہے، تو ایک مومن مسلمان کی زندگی پر خانقاہ کا کیا اثر ہوتا ہے، اور وہ وہاں آ کر کس چیز کو حاصل کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک معذرت یہ چاہوں گا کہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آواز کا مسئلہ ہے، ٹھیک. تو اس کی معذرت طلب کرتا ہوں. اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پر حاضری کا موقع عطا فرمایا، اور اتنی اہم موضوع پر یہ گفتگو ہو رہی ہے. حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ گفتگو فرمائی ہے، وہ ابتدائی گفتگو تو بہت جامع ہے جی. اور بہت
تسلی بخش ہے خانقاہ کے حوالے سے۔ اب جو آپ نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ ایک مسلمان یا مومن کی زندگی پر اس کے اثرات، جی جی دیکھیں کہ شریعت اور طریقت دونوں کے اپنے اپنے اعمال و اشغال ہیں۔ بے شک، شرعی اعمال و اشغال کو زیادہ تر ہم لوگ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، حج و عمرہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ٹھیک، یا پھر زکوٰۃ کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں شریعت کے اعمال و اشغال۔ ٹھیک، لیکن طریقت کے بھی اعمال و اشغال ہوتے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا ایک خانقائی نظام کا عمل ہے وہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کا ہے۔ سبحان اگرچہ یہ بھی شریعت کے اعمال و اشغال میں سے ہیں، جی جی لیکن جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ علوم میں تخصص ہوتا ہے، جی تو جی ایسے ہی اس کو آپ تخصص کا درجہ دے دیں سبحان اللہ، کہ مخصوص طور پر تخصص کے حوالے سے خانقاہوں میں تصفیہ قلب کا کام کیا جاتا ہے۔ واہ واہ، اور ظاہر ہے کہ جیسے حضرت نے فرما دیا کہ یہ صوفیہ اور اولیاء اللہ کا ایک مشن ہے، اور وہ اپنے اپنی خانقاہوں میں ان اعمال و اشغال میں مصروف رہتے ہیں، اور ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ بلا تفریق زبان جی اور بلا تفریق نسل اور بلا تفریق وطن آتے ہیں۔ سبحان ہمیشہ خانقائی نظام میں یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے، یعنی بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے آنے والوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا یا ان سے یہ کوئی شرط نہیں رکھی کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، جی جی بالکل، کون سی زبان بولتے ہو، یا تمہارا وطن کون سا ہے۔ اس کی اصل میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم کس لیے آئے ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان جب تک وہ مقصد پورا نہ ہو، وہ بندہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی نسل سے، ذات سے تعلق رکھتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، جی کیونکہ اس کا جو اصل مطمع نظر ہے جب تک وہ واضح نہ ہو۔ جی اور وہ کیا ہے کہ جہاں خانقاہ شریف کوئی مل جائے اور وہاں اس کی روحانی تربیت کے لیے مربی نظر آ جائے، جس کو ہم شیخ کہتے ہیں، جی جی یا جس کو ہم مرشد بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں، جو بھی نام آپ دے دیں، یہ سارے نام ہیں، وہ نظر آ جائے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ وہ للہ فی اللہ ان کی خدمت میں بیٹھے سبحان اور اللہ، اللہ کے لیے ان سے کچھ طلب کرے۔ سبحان اسی میں اس کے دل کی صفائی کا کام ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فضائل، اور ایک ہوتے ہیں رذائل۔ جی فضائل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت اور آپ کا ایک حسن طرز رویہ، یہ سارے فضائل میں آ جاتے ہیں۔ صحیح، لیکن رذائل میں یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ اور کینہ، منافقت، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں جن کو ہم خبث باطن میں بھی شمار کرتے ہیں، صحیح، وہ ان کو دور کیا جاتا ہے، رذائل کو دور کیا جاتا ہے۔ تو خانقائی نظام میں آپ کے سوال کے مطابق اگر کسی مومن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ اگر اسے صحیح معنوں میں کوئی خانقاہ مل گئی جی جو صرف نام کی نہ ہو، بالکل، کام کی ہو، سبحان کیونکہ ایک اللہ، تو ہوتا نا بس نام رکھا ہوا ہے، جی نہیں، بالکل، بلکہ عملی طور پر اگر وہاں یہ کام ہو رہا ہو تو پھر اس کے اثرات انشاءاللہ اس کے دل پر یہ ہوتے ہیں کہ اگر اس نے ان کے پاس، یعنی خانقاہ کے جو شیخ ہیں، ان کے خدمت میں رہ کر ایسی تعلیم حاصل کر لی کہ جس کو اس نے اپنی عملی زندگی میں اپنا لیا، سبحان یعنی روزمرہ زندگی میں اس کو اپنے اوپر طاری کر لیا، سبحان تو اللہ، کوئی شک و شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی پر اس کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور تصفیہ قلب، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل کو اپنے صاف رکھنا اور سبحان دل اللہ، کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رکھنا۔ جی جی بالکل، میرے جد امجد حضرت علامہ الحاج الحافظ الشاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے حوالے سے جو یہ تحریر یا تقریریں فرمائی ہیں، ان میں ایک شعر ہے ان کا جو میں اکثر اچھا لگتا ہے، جی جی تو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ضرور، کہا ضرور۔ کہ رمز تصوف اے اخی تصفیہ خیال ہے، اللہ، رمز تصوف اے اخی
تصفیہ خیال ہے، حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے. اللہ واہ واہ کیا بات. حق کے سوا خیال بھی صوفی کو ایک وبال ہے. تو اس میں وہ بات آ گئی جو میں عرض کر رہا ہوں. جی جی تصفیہ قلب والی للہیت اور جی تصفیہ قلب والی، تزکیہ نفس والی، کہ جہاں وہ گیا ہے خانقاہ میں، وہاں پر کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی نشو و نما روحانی کی جائے، جی جس کو ہم کہتے ہیں پالش کیا جائے. سبحان اللہ. ایسے وہ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. سبحان اللہ. تو اب وہ خانقاہ کے اندر اس کو ذکر اللہ بھی ملتا ہے. جی بالکل. خانقاہ کے اندر اس کو اخلاق کی جو تکمیل ہے اس کی طرف لگایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلند اخلاق، کہ تمہارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے. صحیح. تم نماز پڑھ رہے ہو، مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس سے اس کے اخلاق درست نہیں ہو رہے، تو نمازیں تو وہ رسمی طور پر پڑھ ہی رہا ہے، وہ پڑھتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر وہ اخلاق جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ اس منزل کی طرف گامزن اگر نہیں ہوتا تو نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اس کا کام نہیں بن سکتا. لیکن جب کسی شیخ کامل کے پاس خانقاہ میں وہ پہنچتا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو مولانا روم کا وہ شعر آپ کو معلوم ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترس 7 سالہ طاعت بیریا. سبحان اللہ. حاضرین کرام، بہت ہی پیاری گفتگو حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری دامت برکاتہ العالیہ نے فرمائی، اور یہ بتایا کہ خانقاہ کے اثرات ایک مومن مسلمان کی زندگی پر کیسے مرتب ہوتے ہیں، اور وہ یہاں سے کیا سیکھتا ہے کہ جب وہ اچھی نیت کے ساتھ، خالصتاً للہیت کے ساتھ ایک مرشد کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کی نگاہ سے اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے اور اس کا باطن بھی سنور جاتا ہے. چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے اور سوالات کو موضوع کے مطابق شامل کریں گے. یہ اشرف رنگ رنگ رنگ، 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 یہ اشرف رنگ رنگ رنگ. خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام صدائے اشرفی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بریک پہ جانے سے قبل خانقاہی نظام کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. حضور فخر المشائخ کی خدمت میں دوسرا سوال پیش کرتے ہیں. حضور یہ فرمائیے کہ راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے خانقاہی نظام میں جیسے کوئی جاتا ہے تو راہ سلوک طے کرنے کے لیے کیا کسی شیخ طریقت کی ضرورت ہے؟ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن و حدیث پڑھ لیا بس وہی کافی ہے، اسی سے جو ہے بس طریقت کی منزلیں بھی طے کر لی جائیں اور دیگر چیزیں بھی ہو جائیں. پھر کچھ حضرات کو ایسے بھی دیکھا گیا کہ ان سے پوچھا گیا بھائی آپ کا سلسلہ کیا ہے، تو کہنے کہ سلسلہ محمدی ہے، یعنی کہ پیچھے سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی. ہاں، یہ سوال بہت اچھا ہے، اور آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے. جی جی. مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ پیچھے کوئی ان کا یعنی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے، کوئی ارادت ان کی قائم نہیں ہے، اور لوگوں کو مرید کر رہے ہیں. اور جب پوچھو کہ بھئی آپ کے پیر کا شجرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں، جی ان کا سلسلہ محمدیہ ہے. جی جی. سلسلہ محمدیہ کیا ہے؟ تو پہلی دفعہ سنا ہے. ان کو ڈائریکٹ رابطہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس بزرگان دین کی ایک کسوٹی ہے. صحیح. غوث اعظم سے لے کر ہمارے پیر و مرشد تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض حاصل کیا. ٹھیک. یہ جو سلسلہ ہے نا، سلسلے کا معنی ہی زنجیر ہے. سبحان اللہ. کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، اور یہ زنجیر پہنچ رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. بغیر استاد کے آپ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے. صحیح. ایک کتاب دے دی جائے بھائی آپ پڑھ لیں، آپ ہو گئے کام، آپ انجینئر بن گئے، آپ کے میڈیکل کی کتاب پڑھ لیں آپ ڈاکٹر بن گئے. ایسا نہیں ہو سکتا. پڑھانے والا ایک استاد لازمی ہے، ضروری ہے. تو جس طرح دنیاوی علوم کے حصول کے لیے استاد کی ضرورت ہے،
اسی طرح روحانی علوم اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، سبحان اللہ، اور اسی استاد کو شیخ طریقت کہیں، پیر کامل کہیں، پیر و مرشد کہیں، یا جو بھی آپ کہیں. صحیح، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر شیخ طریقت کے آدمی راہ سلوک طے کرے. ٹھیک، آپ دیکھیں نا، ایک راستے سے کوئی گزرتا ہے جی جی، تو وہی دوسرے کو گزار سکتا ہے نا. واہ جو واہ، خود ہی نہ گزرا ہو وہ کیسے کیا دوسرے بات کو ہے، گزار. سبحان اللہ، اب مثال کے طور پر ایک راستے سے آپ گزر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں اسپیڈ بریکر ہے، کہاں پر گڑا ہے، کہاں ایسا ہے کہ ڈاکو حملہ کر کے لوٹ لیں گے، کہاں پر روشنی ہے، کہاں اندھیرا ہے. ایک دنیاوی مثال ہے نا. جی بالکل، بالکل اسی طرح راہ سلوک بھی ہے. سبحان اللہ، اور اس میں ادھر یہ ڈاکو لوٹتے ہیں، ادھر وہ شیطان حملہ کرتا ہے، اللہ اکبر، نفسانی خواہشات، یہ تمام چیزیں. تو جو شیخ طریقت ہے وہ بتاتا ہے کہ کس وقت تم پر کیا چیز، کیا کیفیت طاری ہوگی اور کس طرح شیطان سے بچنا ہے. اللہ اکبر، بلکہ وہ اپنے سالک کی نگرانی کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتا ہے، تب جا کے رائے سلوک طے ہوتی. واہ واہ، اب یہ کہہ دینا کہ جی ہم بغیر پیر کے، بغیر شیخ طریقت کے رائے سلوک طے کر لیں، ناممکن ہے. بزرگان دین اولیاء کاملین کی پوری ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے. سبحان بڑے اللہ، بڑے بزرگان دین اولیاء کاملین کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیت ہوئے. پہلی سیڑھی یہی ہے، ارادت. آپ کی ارادت جب تک کامل نہیں ہوگی آپ کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا. صحیح، تو ارادت تو کامل ہے نہیں اور آپ پیر کامل بن کر بیٹھ گئے، یہ ناممکن ہے. اور ان کی کیفیت تو یہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے بعد، اب خواجہ غریب نواز سلطان الہند 20 سال اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے. واہ واہ، اب پھر فرماتے حضور میری خواہش ہے ساری زندگی آپ کی قدموں میں گزار. واہ واہ، سبحان آج اللہ، تو آپ کسی کو خلافت دیں تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دکان کھول کے بیٹھ، جی جی، متمنی ہوتے کہ ہمیں مل جائے. اور وہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر کہتے نہیں میں پیر و مرشد کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، ایک نیام میں اب 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اللہ، اب حکم ربی یہی ہے کہ تم جاؤ اور تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض ملے. سبحان اللہ، تو وہ تھے کامل، بے اور شک، انہوں نے اسی طرح راہ سلوک طے کی. ٹھیک، اچھا، اب جیسے دنیاوی کوئی ادارہ ہے اس میں داخلہ ہوتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا. خانقاہ میں داخلہ جو ہے وہ بیت ہے. اللہ اکبر، جب بیت ہو گئے داخلہ ہو گیا. سبحان اللہ، اچھا، وہاں پر سلیبس دیا جاتا ہے، جی، یہاں پر کوئی سلیبس نہیں ہے. وہاں پر یونیفارم دیا جاتا ہے، یہ یونیفارم ہے، یہاں کا یونیفارم یہی ہے، سبحان اللہ، شریعت کے مطابق ہونا یہی یونیفارم. اچھا، وہاں پر حاضری کی اہمیت ہے، یہاں بھی حاضری کی اہمیت. سبحان اللہ، ہر ادارے میں حاضری کی اہمیت، کوئی مدرسہ ہو، کوئی دارالعلوم ہو، یونیورسٹی ہو، کالج ہو یا خانقاہ ہو. سبحان اللہ، لیکن ایک چیز ہے، ارادت کامل ہونی چاہیے. واہ واہ، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کالج میں ایک نصاب ہے، سب وہی پڑھ رہے ہیں. جی جی، یہاں پر یہ نہیں ہے کسی کو دعائے حفظ البحر بتائی کہ آپ 1 مرتبہ پڑھیں، کسی کو بتائی کہ 22 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ، کسی کو بتایا اللہ الصمد کہ آپ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنا ہے، کسی کو بتایا 1100 دفعہ پڑھنا. یعنی جس کی جتنی استعداد دیکھی اچھا، اتنا بتا دیا. صحیح، سب کے لیے یکساں نصاب نہیں ہے. اور یہی خانقاہ کا امتزاج ہے. ایک ہے کہ جو 10 سال سے ہے کچھ حاصل نہیں کر سکا، اور ایک وہ ہے جو آیا ایک دن میں سب لے کے چلے. واہ واہ واہ، عقیدت پہ ہے نا، ارادت اس کی، ارادت کامل ہے، محبت ہے اور محنت ہے، واہ، راہ سلوک طے کیا. تو اصل چیز یہ ہے. تو اس لیے اس راہ میں پیر کامل کی ضرورت ہے، کیونکہ اس راہ میں رہبر کے روپ میں رہزن پھر رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے. بے شک، آپ دیکھ لیں، خالی آپ جبے کو دیکھ کر، لمبی داڑھی کو دیکھ کر، بڑے چھاپے کو دیکھ کر سمجھے یہ تو صوفی ہے، یہ تو صوفی کامل ہے. یہ نہیں پتہ چلا کہ بظاہر تو رہبر ہے، حقیقت میں رہزن ہے. اللہ، وہ آپ کے ایمان اور عقائد ان سب کو متدلدل کر دے گا. اللہ اکبر، اور ایسا ہو رہا، بالکل فی ہو رہا ہے. زمانہ ایسا ہو رہا ہے. آج کل لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ زلفیں ہیں، جی ہاں، گلے میں تسبیحیں ڈلی ہیں، بال بکھرے ہیں، انگوٹھیاں پہنے ہیں انگوٹھیاں پہنی ہیں، اور بڑا سا چوغا پہن لیا. جی، انہوں نے کہا یہی پیر کامل. یہی پیر کامل، حالانکہ وہی بزرگان دین کا جو قول کہ کوئی ہوا پہ اڑتا ہو، کوئی پانی پہ چلتا ہو، واہ، اگر شریعت کے خلاف ہے تو وہ پکا شیطان. اللہ اکبر، شریعت ایک سبحان کسوٹی ہے، اس پر آپ پرکھ لیں. اگر وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے پھر آپ سمجھے واقعی شیخ طریقت. سبحان کیونکہ اللہ، پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے. سبحان اللہ، اور آج اگر کوئی کہے کہ نہیں جی ہم تو نماز نہیں پڑھتے، جیسے حال ہے لوگوں کا صوفیہ، جی جی، نمازیں چھوڑ دی، یہ کر دیا اور ایک طرف لگے ہیں، تو کبھی بھی وہ راہ سلوک طے نہیں کرا سکتے. سبحان اللہ، لازمی ہے کہ آپ ایسے کے ہاتھ پر بیعت کریں
جو شریعت اور طریقت دونوں پر استقامت کے ساتھ قائم ہو اور اس نے خود بھی اس راہ کو طے کیا ہو، واہ واہ، تب وہ آپ کو طے کرا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کرام، حضور فخر المشائخ نے بڑے پیارے انداز میں ہمارے سوال کا جواب عطا فرمایا اور یہ بتایا کہ ایک پیر کامل کس طرح کا ہونا چاہیے، اور خانقاہی جو نظام ہے جب ہم وہاں پر جائیں تو کس طرح کے معاملات ہونے چاہیے، ارادت پکی ہونی چاہیے کہ جب ہم وہاں پر حاصل کرنے کے لیے جائیں تو ہمیں وہ چیزیں عطا بھی ہوں اور پھر ہم ان چیزوں کے حاصل کرنے والے بھی بن جائیں۔ چلتے ہیں دوسرے مہمان کی جانب اور ان سے ایک سوال موضوع کے مطابق رکھتے ہیں۔ حضور، آج کل کے معاشرے کے حساب سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانقاہی نظام کس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ کا تعلق بھی ماشاءاللہ ایک خانقاہ سے ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا بالکل درست ہے، اکابر جتنے بھی صوفیاء یا اولیاء اللہ گزرے ہیں جی جی، ان کا خانقاہی نظام ہمارے لیے ایک سمبل ہے، بے شک، ایک نمونہ ہے، سبحان اگزامپل ہے۔ جب تک ان اکابر کی خانقاہی طرز کو لے کر اس موجودہ دور میں بھی پیروی نہیں کی جائے گی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ہو، صحیح، کیونکہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں ان سب کی خانقاہوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، شریعت و طریقت کا ایک حسین امتزاج پایا بے شک، جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر جانے والے کی کردار سازی ہوتی تھی، وہ صرف زبانی علم حاصل نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ جو شیخ کامل ہوا کرتے تھے ان کی قلبی توجہ آنے والے پر ہوا کرتی تھی، واہ واہ، اس کی وجہ سے۔ اور پھر وہ یہ بھی دیکھ لیتے تھے کہ اس کو خانقاہ میں جب یہ آیا ہے تو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا کہ اس میں غرور کا شائبہ ہے جی، تو پھر وہ ضرور اس کو کسی ایسی خدمت پر بھی معمور کیا کرتے تھے جس سے اس کا غرور ٹوٹے۔ اللہ، مثلاً جھاڑو دیا کرو، جی، کیونکہ ہر بندہ جھاڑو دینے سے اعتراض کرتا ہے، کتراتا ہے کہ بھئی جھاڑو کا کام مجھے دو، کوئی اور کام دے دو بھلے۔ نہیں، برتن دھو، جھاڑو لگاؤ، اس قسم کی کام، یہ مثال دے رہا ہوں ڈیوٹیز لگائی جاتی، تاکہ وہ جو اس کے اندر ایک غرور کا ہے، عجب جس کو کہتے ہیں، وہ ٹوٹے واہ واہ، اور وہ سوچے کہ عجز اور انکساری کا مقام کیا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن ہر صوفی، ہر خانقاہی نظام والا شیخ جب تک خود عجز و انکساری کا پیکر نہ ہو وہ دوسرے کو نہیں لگا سکتا اس پر۔ سبحان وہ اللہ، خود ہی اگر مغرور ہوگا تو دوسرے کو غرور سے کیسے بچائے گا؟ واہ واہ، کیا بات، تو لہٰذا میں نے اسی لیے آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اکابر کا خانقاہی طرز بے شک، یہ سامنے رکھنا آج بڑا ضروری ہے۔ ضروری ہے، ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں خانقاہیں تو ہیں بہت ساری، کیونکہ اب اس کو آستانے کا نام دے دو، چاہے آپ ان کو خانقاہ کا نام دے دو، جی جی، پیر خانہ، کچھ بھی کہہ دو، لیکن جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں اگر یہ بات پائی نہ جائے جو میں نے اکابر کے حوالے سے ذکر کیا، صحیح، تو پھر اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، نہیں ہو بلکہ سکتا، الٹا آنے والا جو ہے نا وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہی ہے سب کچھ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جی جی، بالکل، مثلاً اگر وہاں صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھلو کودو تو وہ سمجھے گا وہ چلنا کودنا ہی سب کچھ ہے۔ جی جی، ہاں؟ صحیح کہہ رہے ہو، یا اگر یہ اس کو ہو رہا ہے بتایا آج جا کل، رہا ہے حقیقت کہ تم لوٹو تو سمجھے گا لوٹ نہیں وہ سب، پھر اسے وجہ کی کیفیت اور الگ الگ نام دے مطلب دیتے ہیں، اس لیے کہ اسے تو جو بتایا جائے گا وہ بچے کی طرح ہے نا، بالکل، جب وہی وہ سمجھے آیا گا۔ وہ آیا تو ایک جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو جس طرف لگاؤ اس طرف لگ جائے گا وہ۔ تو صحیح، اگر خود شیخ کے اندر وہ گٹس نہیں ہے جس کو ہم کہنا چاہیے، وہ روح ایسی نہیں ہے کہ جو آنے والے کو ایسا پاک و صاف کر سکے، تو پھر وہ آنے والا کیا کرے گا؟ سبحان اللہ، میرے خاندان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے جو مجھے پسند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم سینہ تو توجہ قلبی سے ہو حصول، جیسے بھی حضرت نے فرمایا تھا جی کہ بھئی کتابیں تو موجود ہوتی ہیں، صحیح، ہر کوئی صرف کتاب سے پڑھ کر اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا صحیح، جب تک کہ استاد نہ ہو۔ استاد نہ ہو، بے شک، دنیا میں بھی استاد ہوتے ہیں دنیاوی چیزوں کے، صحیح، ایک مٹھائی بنانے والا ہوگا نا اس کا بھی کوئی استاد ہوتا ہے، بالکل، صحیح کہہ رہے بغیر ہو، اس ہر کے فیلڈ کے الگ الگ، بغیر اس کے مٹھائی بھی نہیں بن سکتی، جی بالکل، جو دنیا کی چیز ہے کھانے کی صرف۔ کھانے کی، تو یہ تو دین کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، ہاں، تو اس میں تو روح کی صفائی کی ضرورت ہے، قلب کی صفائی کی ضرورت ہے، یہ بغیر استاد کے کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے یہ فرمایا میرے خاندان کے صوفی بزرگ نے کہ علم سینہ تو توجہ قلبی سے حصول نہیں، دفتر میں غنی سائیں یہ مرقوم اب تک،
اللہ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ اب تک کتابوں میں مرقوم نہیں ہے، بلکہ یہ جو بزرگان دین گزرے ہیں ان کی نظر کا فیض واہ واہ ایسا رہا ہے کہ وہ خود اس کاملیت کے درجے پر فائز رہے ہیں کہ انہوں نے جس پر نظر ڈالی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کے سوال کے مطابق اس زمانے میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر خانقاہ والے کو اکابر کی خانقاہوں کا مطالعہ بالکل سبحان اللہ۔ بہت ضروری ہے، اور اس کو اگلی خانقاہوں کو بطور سلیبس کے ہمارے سامنے رکھنا چاہیے رکھنا چاہیے بالکل۔ کہ اگر ہم کسی کلاس کے لیے، کسی تعلیم کے لیے کوئی سلیبس نصاب بناتے ہیں تو وہ بھی تو کسی چیز کو دیکھ کر بناتے ہیں نا کہ کیا پڑھایا جائے، صحیح، کیا کنٹینٹس ہو اس کے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خانقاہی نظام میں بھی اکابر کی خانقاہوں کا جو دستور العمل اور ان کا جو خاصہ رہا ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس کے مطابق جب تعلیم دی جائے گی تو انشاءاللہ اس کا فیض پہنچے گا اور اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر نہیں، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ آپ نے بنایا اور وہ چیز بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر وہ فائدہ آپ اس سے توقع نہیں رکھ سکتے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ کتنے پیارے انداز میں حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر خانقاہی نظام کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو پہلے اکابرین کی خانقاہوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اس بات کو جاننا ہے کہ انہوں نے اس نظام کو کس طرح چلایا اور اپنے اندر کس طرح وہ ایبیلٹیز، وہ چیزیں پیدا کی کہ جو ایک پیر کامل، ایک مرشد کامل کے اندر ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہاں پر جو بھی آتا ہے اس کی داد رسائی ہوتی ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کیا جاتا ہے، اور پھر اس پیر کامل کی ایک نظر سے ہی وہ کیسا ہی شخص ہو اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ خانقاہی نظام کے حوالے سے ایک اور سوال حضرت کی خدمت میں رکھتے ہیں، حضور فخر المشائخ کی، کہ آج کل حضرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خانقاہی نظام کی تنزلی کے کیا اسباب ہیں کہ یہ چیز آہستہ آہستہ جو ہے وہ مفقود ہوتی چلی آ رہی ہے، اور پھر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ وہاں پر وہ سلاسل بھی چل رہے ہیں جو بزرگان دین کے طریقے پر ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اب یہ تنزلی کا شکار ہے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نااہل افراد جو ہیں وہ خانقاہوں میں بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ پہلی چیز یہ، ٹھیک جنہوں نے کہیں سے طریقت کیا شریعت کا علم بھی حاصل نہیں کیا، جی، اور وہ پھر خالی داڑھی رکھ کے اور چوکا پہن کے بیٹھ گئے، تو وہ کیسے کر سکتے؟ صحیح، پہلے شریعت ہے پھر طریقت ہے۔ جو شریعت کا علم ہی نہ جانتا ہو، جو وضو اور غسل کے مسائل نہ جانتا ہو، وہ کیسے شیخ طریقت بن سکتا؟ اللہ مین وجہ تو یہ ہے پہلی چیز۔ صحیح، دوسری کیا ہے کہ عمل ختم ہو گیا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر علم بیکار ہے، اللہ اور اخلاص کے بغیر عمل بیکار۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے کہ خانقاہوں میں آپ دیکھیں چلہ کشی جو پہلے ہم دیکھتے تھے جی جی، کہ 40 دن روزہ رکھ کے پرہیز کر کے ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ یہ سارے چلے آج کہاں نظر آتے ہیں؟ کہیں نہیں۔ خود جو شیخ طریقت بیٹھا جب اس نے نہیں کیا تو وہ آگے کیسے کرائے؟ صحیح، اسی طرح دیگر جگہ آپ دیکھ لیں، یہ تو ایک مثال ہے، اسی طرح ذکر کا آپ دیکھ لیں، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، اسماء الحسنہ ہے، اسماء النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر چیزیں ہیں جن کی باقاعدہ ان کی زکوٰۃ نکال کے ان چیزوں کا چلہ باقاعدہ کرایا جاتا تاکہ قلب صاف ہو، صحیح، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب، یہ تمام چیزیں مفقود ہیں۔ اب صرف رسمی چیز لے لی کہ محفل سما آپ نے سن لیا، آپ نے سمجھا بہت بڑا کام کر لیا، آپ نے سال میں ایک کورس کر لیا، بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اس کی اصل جو روح ہے جس وجہ سے وہ خانقاہ قائم کی گئی ہے وہ چیز ختم ہو گئی۔ جو کردار سازی جس کے ذریعے کی جاتی تھی، تو کردار سازی وہی کرے گا نا جس کا اپنا کردار ہوگا۔ اللہ جب تک اپنا کردار نہیں تو دوسرا کردار کیسے؟ اب آپ سلسلہ چشتیہ کو آپ دیکھ لیں، سلطان الہند غریب نواز ہیں تو پھر قطب الدین بختیار کاکی ہیں، اس کے بعد سلطان المشائخ محبوب الہی، اس کے بعد بابا فرید ہیں، اور اس کے بعد دیگر، یہ چین ایک چل رہی ہے پوری، ایک سے ایک بڑھ کر کامل۔ انہوں نے ان پہ نظر کی، انہوں نے ان پہ نظر کی، انہوں نے ان کی تربیت کی، اور جہاں جہاں یہ لوگ پہنچے انہوں نے کردار سازی کی، لوگوں کو بتایا ہے، ان کی شخصیت بنائی ہے، اور دین اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم کیا۔
واہ واہ. تو آج جو خانقاہ نظام تنزلی کا شکار ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو نااہل لوگ یہاں پر بے علم، عمل تو دور کی بات ہے، علم ہی نہیں ہے، اور عمل بھی مفقود ہے اگر علم ہے، تو اس لیے ضرورت ہے کہ وہ لوگ خانقاہوں میں ہوں جو عالم با عمل بھی ہوں اور صوفیہ باصفا بھی، سبحان اللہ. شریعت کے علم سے پوری طرح آراستہ ہوں. صحیح. اس کے بعد پھر وہ طریقت کی طرف اس میں پھر محنت کریں، کوشش کریں، ریاضت کریں، مجاہدہ کریں. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا بہت پیاری بات کہ ان اکابرین کو دیکھیں کہ ان کی خانقاہ کیسی تھی، واہ اور اسی طرز پر آپ کام کریں. سبحان اللہ. ایک کسوٹی ہے نا ہمارے پاس، بے شک. انہوں نے جو کیا وہ آپ کریں، صحیح. اور جو انہوں نے نہیں کیا وہ آپ نہ کریں. اب آپ دیکھیں نا کتنی شعبدے بازی آج کل چل رہی ہے. جی کوئی جی. کچھ کر رہا ہے، کوئی دم کر رہا ہے، کوئی کچھ نکال رہا ہے، بہت ساری چیزیں، شف پہ بہت زیادہ آج کل مشہور ہیں. بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، سوشل میڈیا پر سارے موجود ہیں. جی جی. کبھی بھی کسی بزرگ نے نہیں کہا، دعویٰ نہیں کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. جو کچھ ہوتا ہے نا وہ دعویٰ نہیں کرتا، وہ کر کے دکھا دیتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. اور جو نہیں ہوتا وہ دعوے کرتا پھرتا ہے. کہتے ہیں نا خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے، واہ واہ. اور جب برتن میں کچھ ہو کیا بات. تو وہ آواز نہیں کرتا. سبحان. تو غوث اعظم نے کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، غریب نواز نے کہا، کبھی نہیں. کسی نے نہیں کہا. کہتے نہیں ہم کچھ نہیں. غوث اعظم نے کہا میں کچھ نہیں، غریب نواز نے کہا میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں، رب نے سب کچھ بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان. کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنا. سبحان اللہ. ایک سے ایک بڑھ کر درجات و مراتب پاتے رہے، اسی لیے کہ یہ عاجزی انکساری کا پیکر بنے، جھکے، اللہ نے ان کو بلند کیا. سبحان اللہ. یہ چھپتے رہے، خدا ان کو ظاہر کرتا رہا. واہ واہ. آج تو اپنے آپ کو خود کہیں جی ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھ لیں جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو یہ کرنے والا کبھی بھی درست نہیں ہے. واہ واہ. حقیقت حال یہ ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. حاضرین کرام، بڑے پیارے انداز میں حضور فخر المشائخ نے ہمیں اس بات کا بتایا اور ہمارے سوال کا جواب دیا کہ خانقاہ نظام کیوں تنزلی کا شکار ہے. اس کی پہلی اور اہم وجہ تو یہ کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ جا کر بیٹھ گئے ہیں کہ جن کے پاس نہ شریعت کا علم ہے نہ طریقت کا علم ہے، اور وہ اپنے آپ کو پیر کامل کہلواتے ہیں، مرشد کامل کہلواتے ہیں، مختلف القابات سے اپنے آپ کو مشہور کروانے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر. تو ایک ضابطہ ہمیں یہ دے دیا حضور نے، یہ بتا دیا کہ جو شخص بھی ہو وہ چاہے کتنی ہی شعبدے بازیاں دکھاتا ہو، ہوا پر اڑتا ہو، پانی پر چلتا ہو، اپنے شف سے لوگوں کو منٹوں سیکنڈوں میں ٹھیک کر دیتا ہو، لیکن اگر وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو اس کا طریقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے اور ان کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس سے حاصل کرنے والا ہے، تو پھر وہ کامل ہے، بلکہ کامل نہیں وہ اکمل ہے. اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سوائے ان شعبدے بازیوں کے ایک جادوگری دکھانے کے علاوہ ہم اسے اور کوئی نام نہیں دے سکتے. تو ناظرین، ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنی پریشانیوں کو لے کر کسی کے پاس جائیں، تعویذات کے لیے، روحانی مسائل کے لیے، دنیاوی مسائل کے لیے، تو جانے سے پہلے یہ چھان بین کر لیں کہ وہاں بیٹھنے والا کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی چیزیں کیا ہیں. جب ہم اپنے ایک بچے کی تعلیم کے لیے اسے اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں، اس کے لیے چھان بین کرتے ہیں، کوئی دنیاوی معاملہ ہو، کوئی پلاٹ خریدنا ہو، کہیں پر کوئی چیز کرنی ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، تو جب ہر چیز کے لیے ہم چھان بین کرتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں، تو جب شریعت کا معاملہ ہے، طریقت کا معاملہ ہے، روحانی معاملات اور مسائل کا معاملہ ہے، تو اس میں بھی غور اور فکر کی بڑی ضرورت ہے کہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور سب سے اہم بات ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے اکابرین اصحاب طریقت و معرفت پر نظر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر رکھنے والا ہے تو یقیناً وہ فیضان اس کی ذات سے چل رہا ہوگا، اور نہیں رکھنے والا تو پھر یہ فیضان وہیں تک موقوف ہے، اس کی ذات سے اس کا پھر کوئی آگے فائدہ نہیں ہے. چلتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی جانب اور اپنے آج کے پروگرام کا آخری سوال حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضور، آپ کا تعلق ماشاءاللہ خانقاہ قادریہ سے ہے، وہاں کے آپ سے زیادہ نشین ہیں، تو مریدین کی تربیت کے لیے کیا معمولات ہیں جو اپنائے جائیں کہ جس سے مریدین کی تربیت ہو؟ دیکھیے الحمدللہ میرے
خاندان میں جو علماء یا مشائخ گزرے ہیں ان کا سارا دستور عمل آج بھی ہمارے سامنے ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی گفتگو جی کہا اکابر کا، اس کو لے کر ہم چلتے ہیں. اب اس میں تقریری بھی اعمال ہیں اور تحریری بھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے ملفوظات، ارشادات اپنے اپنے وقتوں میں جس طرح لوگوں کو بتائے، صحیح، وہ آج بھی ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں سبحان اللہ. اور ان کو بتائے جاتے ہیں، کیونکہ ضروری اس لیے کہ اب انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا میرے خاندان کے بزرگوں نے، تو ہم نے اس کو یہ طریقہ رکھا ہے کہ اپنے اکابر کے ارشادات، ملفوظات، مکتوبات ان کو سامنے رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنے اہل حلقہ کو، ارادت مندوں کو کس طریقے سے تعلیم دی، تقریروں میں کیا فرمایا، پھر تحریر، کیونکہ ہمارے خاندان میں کتابیں بھی ہیں، تصنیفات بھی ہیں، پھر اس میں نظم بھی اور نثر بھی ہے. تو جہاں انہوں نے یہ سمجھا کہ نثر میں کسی کو تعلیم دینی ہے وہاں نثر میں تعلیم دی، جہاں انہوں نے سمجھا کہ نظم میں تعلیم دینی ہے وہاں نظم میں تعلیم دی. سبحان اللہ. پھر اشعار کی صورت میں، اور اس میں فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی، ہر طریقے سے. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اکابر بزرگان دین بھی ہر طریقے سے اپنے پاس آنے والوں کو تعلیم دیا کرتے تھے. بے شک. یہاں تک کہ اگر ایک بندہ بھی آ کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو بھی سیراب کیا کرتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ ابھی 1000 آدمی تو ہے نہیں، کیا فائدہ، صحیح، وقت ضائع ہو جائے گا. نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک بندہ بھی لائن پر آ گیا، ایک بندے کی زندگی بھی سنور گئی، ہو سکتا ہے اس سے اور زندگیاں بھی سنور جائیں. بے شک. یہ آگے جا کر دوسروں کو بھی یہ تعلیمات بتائے گا. اگر جس طرح آج ہم کیا کرتے ہیں، موبائل فون کو شیئر کرتے ہیں، بالکل، کوئی کلپس ہوتا ہے، کوئی فوٹیج ہوتا ہے، کوئی اور پوسٹ ہوتی ہے، اس کو شیئر کرتے ہیں، تو وہ شیئر کرنے سے دوسروں تک پہنچ جاتی ہے باتیں. ایسے بزرگان دین نے بھی یہ سوچا کہ اگر ایک بندہ بھی آ گیا ہے اللہ کی طرف لے کر، اللہ کے لیے، تو اس کو جو ہم دے سکتے ہیں وہ دے دیں، تاکہ یہ پھر کسی سے ملے تو ان کو بھی آگے ہماری باتوں کو سلسلہ چلتا رہا. تو ہمارے یہاں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تقاریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، سبحان اللہ، اور نثر کے ذریعے اور نظم کے ذریعے، اور پھر اس طرح سے کہ جب وہ سامنے ہوں تو ان کے اندر جو کمی دیکھیں جس چیز کی، جیسے میں نے ابھی کہا تھا، یا کسی برائی کی ایسی ہم شائبہ ان کے اندر پایا جائے تو پھر اس کی صفائی کی طرف لگ جائے، اس کے تدارک کی طرف لگ جائے کہ اس کے اندر یہ چیز ابھی ہے موجود جو اس کو لائن پر نہیں آنے دے گی جب تک کہ اس کو دھویا نہ جائے، اس کے دل کو پاک صاف نہ کیا جائے. چنانچہ پھر اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے کہ بھئی یہ تمہارے اندر ابھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو تم جب تک دور نہیں کرو گے. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف لگنے کے لیے تم کو لوجہ اللہ کے والوں کے پاس آنا پڑے گا، بے شک، نہ اس کے لیے کہ تمہارا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو تم یہاں آ گئے. تو بھئی کاروبار کے لیے تو تم اپنی کوششیں کرو، کاروبار صحیح ہو سکتا ہے. اصل چیز تمہارے دل کا صاف ہونا ہے، تمہاری طبیعت کو صحیح کرنا ہے، تمہارے مزاج کو صحیح کرنا ہے. تو تم صرف اگر اس لیے آئے ہو کہ نوکری نہیں مل رہی، تم اگر صرف اس لیے جا رہے ہو کہ کاروبار نہیں ہو رہا، تم صرف اس لیے آئے ہو کہ شادی نہیں ہو رہی، تو یہ معاملات دوسرے ہیں. صحیح. یا تم اس لیے آئے ہو کہ بیماری ہے تو بھائی وہ تو ڈاکٹر بھی علاج کر لے گا بیماری کا. اصل جو ہے فقیری کا یا پیری کا یا مرشد پاک کا جو دستور ہے وہ اس کے کردار کو صحیح کرنا ہے، سبحان اللہ، اس کی طبیعت کو صحیح کرنا ہے، صحیح، اس کے اخلاق کی طرف توجہ کرنا ہے، اور پھر حقوق اللہ، حقوق العباد. اب ہم ہمارے ہاں یہ دونوں باتوں پر زور دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب آپ ان کو ذکر اللہ تو کروا رہے ہو، گھر کے اندر تو آپس میں اس کی نا اتفاقی اور حق تلفی چل رہی ہے. صحیح. ذکر تو وہ کر لیتا ہے، نماز تو وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن اس ذکر نے اس کا یہ فائدہ تو نہیں کیا کہ وہ کسی کا حق دے رہا ہو. وہ گالیاں بھی دے رہا ہے، وہ لڑائیاں بھی کر رہا ہے، وہ ناانصافی بھی کر رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے دونوں طریقوں سے سمجھایا جائے کہ حقوق اللہ وہ اپنی جگہ ہے اور حقوق العباد اپنی جگہ ہے. بلکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حقوق العباد کا درجہ تو ایسا ہے کہ بندہ شہید بھی ہو جائے تو حق العبد اس سے معاف نہیں ہوتا اگر اس کے اوپر باقی ہے. شہادت بھی اس کے حق کو معاف نہیں کرتی ہے. تو لہٰذا اس کو بتایا جاتا ہے کہ
اللہ اپنا حق چھوڑ سکتا ہے کیونکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے نماز کی، صحیح، اللہ کو تمہارے روزی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اپنی صفائی قلب کے لیے، لیکن حقوق العباد کی ضرورت اس لیے ہے کہ بندہ بندے کے کام آتا ہے اور بندہ ہی بندے کی مدد کر سکتا ہے. لہٰذا اگر تم نے کسی بندے کی دل آزاری کی ہے تو جب تک وہ بندہ تمہیں معاف نہ کرے تمہاری معافی نہیں ہو سکتی. اللہ یہاں تک کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بندے سے معافی دلوائے گا اللہ تو تمہیں معاف فرمائے گا. صحیح، یہ چیزیں اس کے دماغ میں ڈالنی ہوتی ہے، آنے والے کے دماغ میں، ٹھیک، تاکہ وہ یہ سوچے کہ میں جس جگہ گیا ہوں وہاں مجھے بیک وقت حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم دی جا رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحیح، عزیز کرام، بہت پیاری ماشاء گفتگو اللہ. حضرت نے فرمائی اور یہ بتایا کہ خانقاہ میں جو مریدین کی جو تربیت فرمائی جاتی ہے تو وہ صرف حقوق اللہ کو لے کر نہیں بیٹھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی سکھائے جاتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بیوی بچوں کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے کس طرح ملنا ہے، اور نااتفاقی کو ختم کر کر ہر ایک کو گلے لگانا ہے، ہر ایک سے محبت کرنی ہے اور سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے حقوق العباد کو ادا کرنا ہے. تبھی وہ حقیقی مرید بھی کہلاتا ہے اور اس کی ارادت بھی کامل اور اکمل کے درجے پر پہنچ جاتی ہے. خانقاہی نظام کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو تھی. ہم اپنے دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں صدائے اشرفی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان سید مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ، یہ اشرفی رنگ رنگ رنگ.